صدر انتظامی کمیٹی مسجد اعظم و جمیع ارکان برادران ملت اسلامیہ وفاداران رسول و آل رسول محبان غوث خواجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا بڑا فضل، بڑا کرم، بڑا لطف اور بڑی عنایت ہے کہ اس نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بے شمار نعمتوں کو نازل فرمایا ہے۔ یہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا فضل، اتنا کرم، اتنی عنایات ہے کہ بندے تو سب اسی کے ہیں، اور پتہ نہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام آئے۔ زمانوں کا تعین، اسپیسیفائیڈ پیریڈ آف ٹائم، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہزاروں سال ہوئے کہ لاکھوں سال ہوئے۔ تاریخ انسانیت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر ایک پابندی آئی اور فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے وسوسہ پیدا کیا، پھر آدم علیہ السلام نے اور بی بی حوا نے اس درخت کا پھل کھایا۔ وہاں سے اللہ کی ناراضگی کا آغاز شروع ہوا۔ پھر آدم علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے گئے، 360 برس تک روتے رہے۔ اب ذرا سوچیے، آپ سے اگر کہا جائے اللہ اس ملک میں مسلمانوں کو محفوظ رکھے، NRC، NPA وغیرہ کے جیسے جو قوانین ہیں جو مسلم دشمن طاقتیں جسے روح عمل لانا چاہتی ہے، امپلیمنٹ کرنا چاہتی ہیں، اللہ اس سے محفوظ رکھے۔ یوں سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، اور جو اللہ کی جنت میں رہے اور اس کے قرب میں رہے، اور اتنا قرب میں رہے کہ وہ رہے اس کا رب رہے، اس کی رضا رہے، اس کی خوشنودی رہے، اس کی محبت رہے، اس کا عشق رہے، اس کا ساتھ رہے، اس کا دیدار رہے، اس کی آواز سنیں، اس کی اطاعت کریں، سد شکر بجا لائے، اور الغرض تمام نعمتوں سے سرفراز کیا جائے، تو کیا اللہ کا کوئی ایسا بندہ یہ ساری نعمتوں کو چھوڑ کر اس دنیا میں آئے جس دنیا کے بارے میں نہ سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ سوچا ہے؟ بتائیے، نہیں آئے۔ اگر آپ سے تھوڑی دیر کے لیے کہا جائے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر کسی دشت و بیابان میں چلے جائیں، تھوڑا پیچھے ٹائپ ادھر والوں کو، تو سیر و تھوڑا پیچھے زیادہ، بس بس بس، تو سیر و تفریح کے لیے تو آپ کسی جنگل میں جانا پسند کریں گے، کسی ریگستان میں بھی جانا پسند کریں گے، کسی صحرا میں ڈیزرٹ میں بھی جانا پسند کریں گے، اور اگر آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ اب آپ کو یہی رہنا ہے تو آپ بے چین ہو جائیں۔ آپ سے یہ کہہ دیا جائے کہ نہ یہاں پر پانی ہوگا، یہاں کوئی نعمتیں ہوں گی، آپ کا موبائل کا نیٹ ورک بھی نہیں چلے گا، نرم بستر بھی نہیں ہوگا، پھل بھی نہیں ہوں گے، سبزہ بار بھی نہیں ہوگا، ہریالی بھی نہیں ہوگی، اجڑے ہوئے میدانوں میں آپ کو رہنا پڑے گا، تو بتائیے آپ رہنے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہ تصور کیا جائے کہ آپ کو اسے اجڑے علاقوں میں چھوڑ دیا جائے تو آدمی خوف کے مارے مر جائے۔ کووڈ کا دور آپ نے دیکھا 2020 میں، کتنوں کو یہ مرض لے کر گیا، لیکن ہیبت، خوفت، خوف، دہشت سب پر یکساں طاری تھی۔ وہ جس کو کووڈ ہوا اس کو بھی یہی ہیبت طاری تھی، جس کے گھر سے جنازے گئے اس کو بھی ہیبت طاری تھی، اور جس کو کچھ نہیں ہوا اسے ایک مسلسل خوف ستائے جا رہا تھا کہ پتہ نہیں میری زندگی کے ساتھ، بھائی بیٹھ جاؤ آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں، پتہ نہیں میری زندگی کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ذرا سوچئے، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی، بہت بڑی نہیں،
توحید کا انکار نہیں تھا، معصیت نہیں تھی، کوئی بڑا گناہ نہیں تھا، بس ہلکی سی ایک نافرمانی تھی، اور وہ شجر ممنوع تھا، وہ حرام نہیں تھا، اس کا پھل کھانا بعد میں بھی جاتی ہے، اس کو ممنوع نہیں، بس اللہ نے کہا تھا اس سے دور رہنا۔ تو آدم بھیجے گئے، خوف اور وحشت کے ساتھ بھیجے گئے، 360 برس ہوتے رہے، اور اس قدر ہوئے کہ تنہائی کے عالم میں ہیں، اور اس تنہائی کے عالم میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ گزاری کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے کہاں بھیج دیا، میں یہ کہاں پر آ گیا۔ 360 سال اس کثرت سے روئے ہیں کہ آنسو اس قدر کثرت سے بہے ہیں کہ اللہ نے مارج وجود میں سمندروں کو لا دیا، دریاؤں سے زیادہ ان کے آنسوؤں کی روانی رہی، اور آنسو اتنے مہکدار تھے کیونکہ جنت سے آئے تھے۔ احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ انہی آنسوؤں کی برکت سے اللہ نے کئی ہما اقسام کے، جسے ہم گرم مسالے کہتے ہیں، وہ پیدا کیے، لونگ پیدا ہوا، یہ اس کی الگ سی تفصیلات ہیں۔ 360 سال ہوتے رہے، دعا کرتے رہے اور کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے۔ ذرا گریہ گزاری کا عالم دیکھیے، 360 سال کون رو رہے ہیں؟ آدم، اور آدم کون ہے؟ صفی اللہ۔ آدم کون ہے؟ ابو الانبیاء۔ آدم کون ہے؟ انہی کی اولاد میں نوح پیدا ہونے والے ہیں۔ آدم کون ہے؟ انہی کی اولاد میں ابراہیم پیدا ہونے والے ہیں۔ انہی کی ذریت سے اسماعیل ہوں گے، موسیٰ ہوں گے، عیسیٰ ہوں گے، یحییٰ ہوں گے، زکریا ہوں گے، سلیمان ہوں گے، داؤد ہوں گے، پتہ نہیں کتنے پیغمبر اولو العزم اس نبی کی اولاد اور ذریت میں پیدا ہونے والے ہیں۔ ہلکی سی قطع، اب آدم کی ایک قطع کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو اور اپنی زندگی بھر کی تمام خطاؤں کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو۔ آدم کی ایک نافرمانی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، تصور باندھ کے رکھو۔ آدم نے بڑی خطا نہیں، بس اتنا کیا کہ شجر کے قریب نہ جانا، چلے گئے، اور کسی کی عمر 30 سال ہے، 14 سال سے 30 سال 16 سال کی خطاؤں کو نگاہوں کے سامنے رکھو۔ سن بلوغیت کو پہنچنے کے بعد جب تم پر نماز فرض ہوتی ہے، کسی کی عمر اگر 60 سال ہے تو 46 ایئر 46 سال کی نافرمانیوں کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھو۔ ایک طرف آدم کی خطا ہے اور بہت بڑا گناہ نہیں، 360 برس تک گئے، آدم نے کہا اللہم اغفر لی وتقبل توبتی بحق نبی کا آخر الزمان، کہ اے اللہ میری خطا معاف کر، میری توبہ کو قبول فرما، میں تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ دیتا ہوں، میں تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ دیتا ہوں۔ ہاتف غیبی سے صدا آئی کہ اے آدم تو نے میرے حبیب کا نام کیسے جان لیا، تو نے میرے محبوب کا نام کیسے جان لیا؟ میں نے تو اسے راز کے پردوں میں رکھا تھا، میں نے تو اسے چھپا کر رکھا تھا، اس کے حسن و جمال کو آشکارا نہیں کیا تھا، میں نے تو اپنے لیے چھپا کر رکھا تھا، آدم تو نے کیسے دیکھ لیا؟ آدم نے کہا کہ مولا جب تو نے مجھے پیدا کیا، جب میں نے سجدے سے سر کو اٹھایا، اور جب میں نے جب میں نے آسمان دنیا کی طرف نگاہ کی تو اے آدم کہتے ہیں کہ اے پروردگار میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا دیکھا، تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں اسی سے جان گیا کہ اس نام سے زیادہ برگزیدہ تیرے پاس کوئی نام نہیں۔ 360 سال کہتے رہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا تو ہوتی رہی، قبول نہیں ہوئی، لیکن جب ہمارے نبی کا وسیلہ شامل کیا تو دعا بھی ہوئی اور قبول بھی ہوئی۔ آدم کی توبہ کو قبول ہوتے کتنے برس لگ گئے؟ بولو 30۔ کوئی امتی کسی بھی دور کا امتی کیا کسی نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو نبی کے برابر کیسے ہوگا؟ آدم علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے، تمام انبیاء کرام پر ہمارا ایمان ہے، لیکن ذرا توجہ،
کہ حضور کی امت پر اللہ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ 360 سال تمہیں رونے کے لیے نہیں دیے، 360 سال تک تم کو نہیں تڑپایا۔ میرے نبی سے اللہ کو اتنی محبت ہے کہ اے آدم 360 یا 3600 برس اگر گزر جاتے تو تیری توبہ قبول نہ ہوتی۔ تو نے نام ہی ایسا لایا ہے، تو نے وسیلہ ہی ایسا لایا ہے، تو دامن پکڑ کر اس کا آیا ہے جس کے وسیلے سے کی جانے والی دعا کو تیرا رب رد نہیں کرتا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، آدم کی دعا کو قبول ہوتے 360 سال لگ گئے، لیکن میری محبوب کی امت پر اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ تمہیں 360 سال نہیں، سال میں ایک رات شب برات گناہوں کی بخشش کے لیے کافی ہے۔ ایک رات توبۃ نصوحا، کیا ہے؟ توبۃ نصوحا، توبہ ہو تو سچی ہو، نصیحت والی ہو۔ ایک رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے، ہر رات میں آتی ہے، ہر رات میں جو متہجد ہوتے ہیں، جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ ان کا وہ سرور کیسا ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بعض چیزوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ کس کا ہے بولیے؟ اہل سنت کا، اور یہ حقیقی عقیدہ ہے۔ اس عقیدے سے کوئی بھی انحراف یا انکار نہیں کر سکتا۔ یہ مسجد ہے کہ نہیں بولیے؟ یہ مسجد کیا خانہ کعبہ کی مسجد کا مقابلہ کرے گی؟ مسجد حرام کا مقابلہ کرے گی؟ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس مسجد کو اس مسجد سے نسبت حاصل، اسی لیے یہ معزز ہے۔ اگر اس مسجد کا رخ ادھر کر دو اور تم قبلہ ادھر بنا دو تو اس مسجد کی حرمت باقی نہیں رہے گی۔ کیوں نہیں رہے گی؟ اسی لیے نہیں رہے گی کہ بھئی تم نے ڈائریکشن غلط بنایا ہے، قبلہ ادھر ہونا چاہیے، کعبے کی سمت تم نے ادھر بنایا ہے۔ تم کہو گے کہ سب کچھ ہے، تو کہنے والا کہے گا سب کچھ ہے، نسبت نہیں ہے۔ اس مسجد کی محراب کو خانہ کعبہ کی محراب سے نسبت نہیں ہے۔ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان باغوں کی لطافت کے لاکھوں سلام، اس مسجد کے نسبت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ مسجد قابل تیرا اس کی سمت بدل دو، محراب کی سمت قبلے کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف کر دو، یہ عظمت والی ہو جائے گی، لیکن اتنی عظمت والی نہیں ہوگی کہ یہ خانہ کعبہ کے برابر ہی کرے۔ تو پتہ کیا چلا کہ تمام مسجدوں میں سب سے افضل، بولو، مسجد حرام، تمام شہروں میں سب سے افضل مدینہ المنورہ، یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ تمام وادیوں میں سب سے افضل وادی مکہ، جسے قرآن میں وادی غیر ذی زرع کا، وہ سب سے افضل۔ اور پانی تو سب ہے، لیکن تمام پانیوں میں سب سے افضل زمزم۔ زمزم کا مقابلہ کوئی اور پانی نہیں۔ ہر پانی آپ بیٹھ کر پیتے ہیں، زمزم ٹہر کر پیتے ہیں۔ اور حضور نے گارنٹی دی کہ جو زمزم پی کر دعا کرے اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اس کی ایک الگ بحث ہے۔ کتابیں اللہ نے سب نازل کی، لیکن ام الکتاب قرآن، پیغمبر اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 عطا فرمائے، لیکن سب سے اعلیٰ نبی ہمارا، سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اللہ نے ہمارے نبی کو سب سے افضل بنایا۔ اب جب نبی کو افضل بنایا تو نبی کی نسبت کا صدقہ یہ عطا کیا کہ نبی کی امت کو بھی سب سے افضل بنایا۔ تمہیں سب سے افضل دن بنائے تو دنوں میں سب سے افضل جمعے کے دن کو رکھا۔ بھئی کوئی دن جمعے کے دن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مہینے بنائے تو سب سے افضل مہینہ رمضان کا رکھا۔ انشاءاللہ آنے والا ہے، اللہ اس کی برکتیں آپ کو، ہم کو، تمام امت کو عطا فرمائے۔ اور راتیں بنائی تو تمام راتوں میں سب سے افضل لیلۃ القدر کو بنایا، اور ایک رات ایسی بنائی جو لیلۃ القدر سے پہلے آئی، جسے شب برات کہتے ہیں، جس میں سارے معاملات کو طے کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ دخان میں، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہ یفرق کل امر حکیم، کہ قسم ہے اس رات کی جس رات کو ہم نے اس قرآن کو اتارا۔ کہاں اتارا؟
حضور کو عطا کرنے سے پہلے اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ پر اتارا۔ لوح محفوظ ایک اسٹیشن ہے، ایک سپر کمپیوٹر ہے، وہاں پر اسے جمع کیا گیا اور حسب ترتیب اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو عطا کیا اور جبرائیل حضور کے پاس لے کر آئے۔ مفسرین، محدثین، شارحین، اولیاء، کاملین فرماتے ہیں وہ یہی رات ہے جسے شب برات کہتے ہیں۔ کون سی لیل؟ اتقاء من النار، اس کا ترجمہ اردو میں کیا جائے تو شب برات۔ جہنم سے آزادی کی رات کو شب برات کہتے ہیں۔ کس کو بولو؟ جہنم سے آزادی کی رات کو کیا کہتے ہیں؟ شب برات کہتے ہیں۔ اور آزادی ہر انسان کو پیاری ہوتی ہے، حریت ہر مسلمان کو پیاری ہوتی ہے۔ مکہ آزاد ہوا، خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ بنا، یہ آزادی مسلمانوں کو عزیز تھی۔ بدر میں آزادی ملی، احد میں آزادی ملی، کربلا میں امام حسین نے ساری امت کو آزادی یزید کے ظلم سے عطا فرمائی۔ تو آزادی سب کو پیاری ہوتی ہے۔ تو یہ رات جہنم کے عذاب سے آزادی کی رات ہے۔ اور دیکھو دوستو، آزادی تھوڑی دیر کے لیے اگر کسی کو بند کر دیا جائے کمرے میں نے جیسے آپ کو ایک مثال دی تھی، تو آدمی بے چین و بے قرار ہو جائے، ہوگا کہ نہیں بولیے؟ بے چین و بے قرار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس سے کہا جائے کہ تم آزاد ہو، ارے آزادی پوچھنی ہو تو کوئی جائے بلال حبشی سے پوچھے کہ اے بلال آزادی کسے کہتے ہیں؟ تپتی ہوئی آگ کے گولوں پہ لٹھایا گیا، بوریے میں بن کر دھواں ڈالا گیا، پیٹھ پر زخم اتنے کہ حضرت بلال بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ حالت احرام میں ہے، کسی صحابی رسول نے پوچھا کہ اے بلال تمہاری پشت پر ہم ہاتھ لگاتے ہیں تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ تو کہا یہ عشق کے داغ ہیں، یہ محبت کے داغ ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھو کہ آزادی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے صحابہ، ایک ہے طلقاء۔ صحابہ سے پوچھو کہ حقیقت کیا ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عالم یہ کہ فتح مکہ کے بعد حالت احرام میں ہیں، عمرے کی طرف جا رہے، صحابہ چھیدنے لگے، حضرت عمار کا احرام پشت مبارکہ سے نکلا تو جسم کی پیٹھ پر اتنے زخم تھے کہ صحابہ انہیں دیکھ کر رونے لگے۔ ان سے پوچھو کہ آزادی کیا ہے؟ تو اے مسلمانوں، جو چیز بڑی آسانی سے مل جاتی ہے نا، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے، اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے دیش کو آزاد کروایا، ہندوستان کو آزاد کروایا۔ یہ مت سمجھنا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا حق و کردار نہیں ہے۔ آپ کو تاریخ پڑھنی پڑے گی، آپ سے تاریخ پوچھی جائے گی، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو بتا نہیں پائیں گے۔ 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، 150 پونے 200 برس تک انگریزوں کی غلامی میں رہے، بد سے بدترین زندگی بنائی گئی، سب سے زیادہ شہید ہونے والے، اس ملک کو آزاد کرانے والے کوئی اور قوم کے لوگ نہیں، وہ مسلمان تھے، وہ ہمارے بزرگ تھے۔ 20,000 سے زائد علماء کرام نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی۔ تو ان سے پوچھے کہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ اے دوستو، آؤ شب برات کی طرف چلو۔ یہ کیسی رات ہے، یہ کیسی حسین رات ہے، یہ کیسی خوبصورت رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، حدیث مبارکہ حدیث صحیح ہے کہ آج پہلے آسمان پر اپنی شان کے اعتبار سے جلوگر ہو گیا ہے، ادھر مغرب کی اذان ہو گئی، ادھر اللہ آسمانی دنیا پر جلوگر ہو گیا ہے۔ اب صدائیں لگا رہا ہے خود پروردگار، روز تم مانگتے ہو آج اللہ بلا رہا ہے، روز تم پکارتے ہو آج اللہ پکار رہا ہے، روز تم چاہتے ہو آج اللہ چاہ رہا ہے، روز تم دامن پھیلاتے ہو آج اللہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے لٹا رہا ہے۔ تو آج کی رات کی حقیقت اور عظمت اور فضیلت کو پہچانو۔ لوگ نہیں چاہتے کہ تم آزاد ہو، شیطان نہیں چاہتا کہ تم آزاد ہو، کیونکہ شیطان کو اب آزادی ملی ہے، رمضان آئے گا تو جکڑا جائے گا، جہنم کے عذابوں میں مبتلا کیا جائے گا، تو وہ نہیں چاہتا کہ تم آزاد ہو۔ اب اگر شب برات میں آپ دعا کا، نماز کا، جلسے کا اہتمام کرتے ہیں اور اگر آپ پر کوئی اعتراض کرتا ہے تو سمجھ لینا کہ یہ ہماری آزادی کا دشمن ہے، یہ نہیں چاہتا کہ ہم آزاد ہو جائیں۔
اب آزاد ہو تو کیسے آزاد ہو دوستو؟ کیسے آزاد ہو؟ آزادی کیسی ملے گی؟ ان سے پوچھو جو زنجیروں میں جکڑے جاتے ہیں۔ کوئی شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، امام زین العابدین کے پیروں میں پڑی بیڑیوں کو یاد کرو کہ جب کسی کو قید کیا جاتا ہے، اب رمضان آئے گا، چاند ہوگی تو سرکش شیاطین کو قید کر دیا جائے گا، بیڑیوں اور زنجیروں میں بولیے ڈال کر بند کر دیا جائے گا۔ اب اگر اس سے کہا جائے کہ تو آزاد ہے، جا تو فری ہے، تو وہ یہ کہے گا کہ پہلے میری زنجیریں تو کھولو۔ یہ آزادی کیسی؟ تم نے زنجیریں باندھ رکھی ہے، مجھے باندھ کر رکھا ہے، اس کے بعد کہتے ہو کہ آزاد، تو زنجیریں کیسے نکلے گی؟ آج کی رات، شب برات کی رات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زنجیریں نکل جائیں تو کیسے نکلیں؟ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، ذرا اس آیت مبارکہ کی طرف غور کرائیے، دیکھیے کہ اللہ اپنے بندوں سے کس قدر محبت فرماتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا بھی ہے کہ اللہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ ہر محبت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے، جب آپ بچپن میں ہوش سنبھالتے ہیں تو ہر ضرورت کے لیے اپنی ماں کو پکارتے ہیں کہ نہیں؟ بولیے، کپڑے چاہیے تو ماں کو پکارتے ہیں، کھانا چاہیے تو ماں کو پکارتے ہیں، پانی چاہیے تو ماں کو پکارتے ہیں، بخار آ جائے تو ماں کی یاد آتی ہے، کھانسی ہو تو ماں کو پکارتے ہیں، سر میں درد ہو تو ماں کو پکارتے ہیں کہ نہیں؟ ہر ضرورت کے لیے ماں کو۔ جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا اور جب شادی ہو گئی تو اب رشتوں کے پیمانے بدل گئے، اب ماں بوڑھی ہو گئی ہے، اب آپ ماں کو نہیں پکارتے، اب سر میں درد ہو تو بیگم کو کہتے ہیں بیگم سر میں درد ہو رہا ہے، اب روٹی چاہیے تو ماں کو نہیں کہتے کہ ماں روٹی لا کر دو، بیگم کو کہتے ہیں کہ بیگم روٹی لا کر دو۔ اب اگر بخار آ جائے تو ماں کو جا کے نہیں بتاتے، اس لیے نہیں بتا کہ ماں پریشان ہو، بیوی سے کہتے ہیں کہ اب میری ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب بیوی بوڑھی ہو جائے اور بچے جوان ہو جائیں تو دیکھیے جیسے جیسے عمر کے سٹیجز سے آپ گزرتے چلے جا رہے ہیں، آپ کے مانگنے کے اور طلب کرنے کے وسیلے بدلتے چلے جا رہے ہیں، اور جب ضعیف العمر ہو گئے تو ادھر بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، آپ بھی بوڑھے ہو گئے، تو کیا بوڑھی بیوی سے کہیں گے پانی لا کر دو؟ تو نہیں کہیں گے، اولاد سے کہیں گے۔ اولاد نہ ہو تو اولاد کی اولاد سے کہیں گے۔ ذرا بات سمجھیے، میں آپ کو کہاں لے جانا چاہتا ہوں، اولاد کی اولاد سے کہیں گے کہ میری ضرورتوں کو پوری کرو۔ اب یہ دیکھو، ہر رشتے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے محبت کا عنصر رکھا ہے، ایک محبت کا جذبہ رکھا ہے، اور محبت جس سے ہوتی ہے اس سے امید ہوتی ہے۔ محبت ماں سے ہے، امید ہے، اولاد سے محبت ماں کو ہے، اولاد سے اس کو امید ہے کہ یہ میرے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا، یہ میرے ساتھ اچھا رویہ رکھے گا، یہ میرا دکھ درد کا ساتھی بنے گا، بیمار پڑوں گی تو خیال رکھے گا، بھوکی رہوں گی تو کھانا کھلائے گا، اور اگر نہ رکھے تو نافرمان ہے کہ نہیں؟ بولیے، بیوی آپ کو سب چھوڑ کر اپنے گھر بار کو آپ کے گھر کو آ گئی، اب اس کی یہ امیدیں ہیں کہ آپ میرا خیال رکھیں گے، جب تک آپ اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہیں گے یہ آپ کے ساتھ رہے گی، جب آپ ضرورتوں کو پورا کرنا چھوڑ دیں گے تو یہ آپ سے فصل ہو جائے گی۔ اولاد اپنا کلیجہ کاٹ کر جسے آپ کھلاتے ہیں، جب تک اس کی ضرورتوں کو آپ پورا کرتے رہیں گے یہ آپ سے محبت کرتے رہے گی، یہ آپ کے پیچھے آؤ بھگت کرتے رہے گی۔ لیکن آپ جب بوڑھے ہو جائیں گے، اکثر کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کو پلٹ کر نہیں دیکھتی، ان کی ضرورتوں کو پوری نہیں کرتی، ہلکی سی ناراضگی پر ناراض ہو جاتی ہے، تو یہ دیکھیں کیفیات بدل جاتی ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ آپ کے پاس ہر محبت کا پیمانہ ہے، دوست کی محبت کا پیمانہ ہے، بھائی کی محبت کا پیمانہ ہے، بہن کی محبت کا پیمانہ ہے، بیوی کتنا چاہتی ہے وہ بھی معلوم ہے، ماں کی محبت ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، باپ کتنا چاہتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، سارے رشتوں کی محبتوں کے آپ کے پاس پیمانے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، کبھی تم نے سوچا ہے کہ تمہارا رب تم سے کتنی محبت کرتا ہے اس کی محبتوں کی کوئی انتہا؟ ایک نافرمانی، دو نافرمانی، تین نافرمانی کے بعد باپ بدزن ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی اولاد اپنے باپ کی بات نہ مانے، ایک بار کہے گا، دو بار کہے گا، تین بار کہے گا، اس کے بعد برہم ہو جائے گا،
اس کے بعد ناراض ہو جائے گا. ماں کی نافرمانی کرو ناراض ہو جائے گی. شوہر کی نافرمانی کرو بیوی ناراض, بیوی کی نہ سنو شوہر ناراض. تو اس قسم سے آپ دیکھتے چلے جائیں کہ تھوڑی نافرمانیوں کے بعد رشتوں میں تلخی آ جاتی ہے, دوستوں میں تلخی آ جاتی ہے, اولاد میں تلخی آ جاتی ہے, میاں بیوی میں تلخی آ جاتی ہے, رشتے کرارے ہو جاتے ہیں, بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن چلو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف جس نے ساری نعمتیں تم کو عطا کی ہیں, سب کچھ تم کو عطا کیا ہے. کبھی اس نے یہ کہا تم سے کہ میں تجھ سے ناراض ہوں؟ کبھی اس نے یہ کہا تجھ سے میں تیری نہیں سنوں گا؟ ذرا سوچو دوستو, آج کی رات دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے میری بات کو سنو, ذرا سنو. قرآن کی 6666 آیتیں ہیں. کہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے بندے جا میں تیری توبہ قبول نہیں کرتا؟ کہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں دیتا کہیں اور سے لے لے؟ کبھی حق سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے یہ کہا کہ آج میں نے اپنا دروازہ تیرے لیے بند کر دیا ہے؟ بولو نہیں. حتیٰ کہ آخری سانس کے غرغرے تک زندگی کے تمام گناہ ایک طرف, مرنے سے پہلے کہے کہ اللہ میری توبہ, اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. اللہ اسے بھی معاف فرما دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا, اے میرے محبوب میرے بندوں سے کہو یا عبادی. ذرا اس جملے پر غور کرو. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرا بندہ, میرا بندہ. اگر کسی کا بیٹا شرابی کبابی ہو جائے تو باپ کہے گا یہ میرا بیٹا نہیں. اگر کسی کا بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ کہے گا یہ میرا بیٹا نہیں. اگر کسی کا بیٹا زنا کرنے لگے تو باپ کہے گا تو میرا بیٹا نہیں. مجھے حق ہے کہ میں تجھے آنکھ کر دوں, اپنی جائیداد سے دستبردار کر دوں, تجھے لات مار کر اپنے گھر سے نکال دوں. لیکن گناہ پر گناہ ہے, نافرمانی پر نافرمانی ہے, خطا پر خطا ہے. کرم مولا کا اتنا, قربان جاؤ پروردگار کی رحمتوں کے. یہ نہیں کہتا کہ تم گناہوں کی وجہ سے میرے بندے نہیں ہو, وہ یہ فرماتا ہے کہ محبوب میرے بندوں سے کہیے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, کہ یہ جب اپنے نفس پر ظلم کرے, کیا کرے؟ جب اپنے نفس پر ظلم کرے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ان سے کہیے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک آپ کا رب ہر گناہ کو معاف کرنے والا ہے. اب اس آیت مبارکہ پر غور کرو اور اپنی زندگی پر ناز کرو دوستو کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور تم سے کیا چاہ رہا ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. ایک طرف آپ ہے, ایک طرف ہم ہیں, ایک طرف اللہ کے بندے ہیں, ہم سے گناہ ہو گئے ہیں, وہ ایک کہ نہیں. اب اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان سے کہیے کہ میری رحمت سے مایوس, وہ مایوس نہ ہونا, اور اس لیے نہ ہونا کہ میں ہر قسم کے گناہ کو معاف کروں گا. اب رحمت سے مایوس نہ ہونے کا معنی کیا ہے؟ ذرا آپ نے کبھی سوچا؟ ایک طرف مایوسی ہوتی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر بات سمجھاؤں کہ اگر کوئی مریض ہے اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس گیا ہے اور ڈاکٹر نے اس کو دوائیں لکھ کر دی ہیں, لیکن وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے بولیے؟ اپنی زندگی سے وہ مایوس ہو گیا ہے اور وہ دوا نہیں کھاتا, بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میں نے تو دوائی دی تھی, اب تک اسے ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا, بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں آنا چاہیے تھا, اس کی شوگر بھی کنٹرول میں آنی چاہیے تھی, لیکن کیوں نہیں ہوا؟ تو گھر والے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بات اتنی سی ہے کہ یہ زندگی سے مایوس ہو گیا, اسی لیے دوا نہیں لیتا. اب اللہ فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. ڈرانے والوں کے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اے میرے بندو جب جب گناہ ہو مایوس نہ ہونا, تمہارا رب مغفرت کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے کھلے چھوڑا ہوا ہے. حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مشہور حدیث مبارک ہے, ایک صحابی رسول حاضر ہو گئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کیا کہا؟ یا رسول اللہ
مجھ سے گناہ ہو گیا اور بہت بڑا گناہ ہوا ان سے، ایسا موجز گناہ نہیں ہوا، بہت بڑا گناہ ہوا۔ ان سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا۔ اب حدیث صحیحہ ہے کہ حضور نے اپنا رخ پھیر لیا، پھر ادھر آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، تو حضور نے پھر اپنا رخ ادھر پھیر لیا۔ تیسری مرتبہ انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، تو حضور نے پھر ادھر رخ پھیر لیا۔ جب چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا تو حضور نے کہا کہ یہ دیوانہ ہے۔ ذرا آپ جملوں پہ غور کریں حدیث مبارکہ کی۔ زنا کی حد مقرر ہے، غیر شادی شدہ ہو تو 70 کوڑے، شادی شدہ زنا کرے تو اس وقت تک پتھر مارے جائے، رجم کیا جائے جب تک کہ وہ ختم نہیں ہو جاتا۔ تو اب حضور نے 4 مرتبہ اپنا چہرہ ان کی طرف سے پھیرا، ایک طرف جرم کی سزا مقرر، لیکن میرے نبی جس کی طرف سے رخ پھیر لے اس کا مطلب یہ کہ اس کی قطع معاف، جس سے حضور اعراض فرما دے، جس کے بارے میں حضور کہتے کہ جا میں نے چھوڑا تو میرے رب نے بھی چھوڑا۔ جب 4 مرتبہ انہوں نے کہا تو آقا مولا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ دیوانہ ہے؟ یہ توجہ ہے آپ کی، یہ دیوانہ ہے؟ تو صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ یہ دیوانہ نہیں۔ حضور نے پوچھا کہ یہ شراب پی کر آیا؟ جاؤ ذرا چیک کرو۔ صحابہ ہو کر گئے اور جا کر انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ شراب کی لوڑ نہیں کی۔ تو حضور نے کہا کہ اب اس کے ہاتھ پیر باندھو اور اس کے بعد اس پر حد زنا ہو، حد زنا اس پر لگائی جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ اس کے بعد جب ان کو سزا دی گئی تو صحابہ کے درمیان کچھ باتیں شروع ہو گئی۔ اب جسے سچی توبہ کہتے ہیں دوستوں سنیں، میرے آقا علیہ السلام پر قرآن ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے بارے میں کیا جانو، خدا کی عزت کی قسم، اس رب کعبہ کی قسم جس کے قبض و اختیار میں محمد بن عبداللہ کی جان ہے، اگر میرے اس صحابی کی توبہ کو میں میری تمام امت میں تقسیم کر دوں تو صبح قیامت تک کے آنے والی امت کے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اسے کہتے ہیں توبۃ النصوحہ۔ کیا کہتے ہیں بولے؟ توبۃ النصوحہ۔ دوستو آج دنیا میں ہر طرف بے راہ روی کا ماحول ہے۔ یہ تو اللہ کا بڑا احسان ہے کہ یہ اولیاء کا شہر ہے۔ میں اس شہر سے آ رہا ہوں جسے بغداد کہتے ہیں، آج صبح پہنچا، لیکن خدا کی عزت کی قسم گلی کوچوں میں ایک طرف میں نے دیکھا کہ پیران پیر غوث اعظم کا دربار ہے، ایک طرف امام اعظم ابو حنیفہ کا مزار ہے، ایک طرف امام حنبل ہے، ایک طرف امام موسیٰ کاظم ہے، ایک طرف امام جواد آرام فرما ہے، ایک طرف سرکار معروف کرتی ہے، ایک طرف سید الطائفہ جنید بغدادی ہے، ایک طرف سر سقطی ہے، ایک طرف یوشع بن نون ہے۔ کیسے کیسے جلیل القدر پیغمبر اور اولیاء کبار ہیں، لیکن جب اسی شہر کی بات سڑکوں سے میں چلا تو الامان والحفیظ میری روح کاٹ گئی۔ ہر طرف شراب خانے میں نے دیکھے۔ صدام حسین کے دور کے خاتمے کے بعد اس قدر خطرناک حالات زنا وہاں پر عام ہو گیا، شراب وہاں پر عام ہو گئی۔ ذرا سوچے آپ کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے۔ دنیا وہ شہر جس کے تقدس کی لوگ قسمیں کھاتے تھے، آج وہ شہر میں میں نے دیکھا کہ ہر طرف زنا ہو رہا ہے، ہر طرف شرابیں پی جا رہی ہیں، ماحول پراگندہ ہو گیا ہے۔ لیکن ایسے بھی اس کو میں نے دیکھا ہے وہاں پر جن کی نگاہ نیچے، جب سڑکوں پر چلتے ہیں تو الامان والحفیظ کے نعرے لگاتے ہوئے گزرتے ہیں، استغفار کی کثرت کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ تو دوستو میں آپ سے اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آج کی جو رات ہے اس رات کو غنیمت جانے، اور پتہ نہیں کہ یہ رات پھر زندگی میں پلٹ کر آئے یا نہ آئے۔ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ یہ رات پھر ملنے والی نہیں ملے؟ آج کی رات کیا کیا جائے؟ آج کی رات ایسی توبہ کی جائے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبۃ النصوحہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ توبۃ النصوحہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ اپنی ہدایت میں مسنوی میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں، نوجوانوں ذرا غور سے سنا، کیونکہ یہ ماحول بڑا پراگندہ ہے، یہ ٹیکنالوجی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ آج گناہ کرنے کے لیے تمہیں شہر بدلنے کی ضرورت نہیں، گھر میں گناہ داخل ہو گیا ہے، گھر میں زنا داخل ہو گیا ہے، فون کے ذریعے سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ذرا سوچو
اگر اسی حال میں موت واقع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر اسی حال میں اگر ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ تو حضور نے اس صحابی سے نظر پھیری، اس کا مطلب یہ تھا کہ تیرے دل میں جو جذبہ توبہ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں، تو سچی توبہ کر رہا ہے، اور اگر میں چھوڑ دوں تو میرا رب چھوڑ دے گا۔ اب اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، ایسا جذبہ ہمارے پاس ہے؟ ہم نے کبھی اپنے گناہوں کا اعتراف اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ کبھی رسول اللہ کی بارگاہ میں ہم نے اپنی گناہوں کا اعتراف کیا نہیں کیا؟ قربان جاؤ ہمارے بزرگوں پر کہ انہوں نے شب برات کی خصوصیت اور اہمیت کو اس لیے ظاہر کیا کہ کم از کم 365 راتوں میں ایک رات تو ایسی ملے کہ تم رہو، تمہارا رب رہے، تمہاری توبہ رہے، تمہاری آہت رہے، تمہاری آہ و گداز رہے، سوز و گداز رہے، جلتا ہوا دل رہے، تڑپتی ہوئی تمہاری روح رہے، بہتی ہوئی تمہاری آنکھیں رہے، ایک سجدہ رہے، خدا رہے، توبہ رہے، معافی رہے، اور تمہیں مغفرت مل جائے۔ اسی فکر کے ساتھ اہل سنت کے اولیاء نے، بابا شرف الدین نے، حضرات یوسفین نے، حضرت بندہ نواز نے، سرکار غریب نواز نے، حضور محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر نے، معروف کرنی نے، سر شقتی نے، دلوی نے، نظام الدین محبوب الہی نے، کلیم میں صابر کلیم نے، قطب الدین بختیار کاکی نے، سرکار موسیٰ قادری نے، سرکار عبداللطیف لاہوری الحمدی نے، جتنے اولیاء کاملین ہیں، انہوں نے کہا کہ 364 دن اللہ سے بھاگتا رہتا ہے، ایک رات جسے لیلۃ النصف من الشعبان کہتے ہیں، اس رات میں اسے بتایا جائے کہ اے بندے آج کی رات کو ضائع نہ کر، آج توبہ کی صدا عام ہے، جو مانگے گا دیا جائے گا، توبہ کرے گا گناہگار کو مغفرت عطا کی جائے گی۔ تو آج کی رات کیا کیا جائے گا؟ توبۃ نصوحہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن جلال الدین رومی نے اس کی بڑی خوبصورت حکایت بیان کی ہے کہ نصوح نام کا ایک شخص تھا، غور سے سنیں، یہ کوئی معمولی حوالہ نہیں ہے۔ حضرت جلال الدین رومی وہ ہیں جنہوں نے اپنی مثنوی میں قرآن اور حدیث کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ دنیا نے اتنا بڑا عالم کبھی دیکھا نہیں، اتنے بڑے جلیل القدر عالم کبھی گزرے ہیں۔ وہ ایک واقعہ درج کرتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک شخص رہتا تھا، بڑا حسین تھا، بڑا خوبصورت تھا، اور اتنا خوبصورت تھا کہ اس کا نام نصوح تھا، اور اس کی عادت تھی کہ وہ بالکل لڑکیوں کی طرح نظر آتا۔ توجہ سے سنیں نوجوان، میری بات ذرا غور سے سنیں کہ بالکل لڑکیوں کی طرح وہ نظر آتا تھا، اور اس کا معاملہ یہ کہ وہ لڑکیوں کا بھیس بنا کر عورتوں کے محلات میں داخل ہو جاتا، اور اس کے بعد ایسے کام کرتا کہ جس کی وجہ سے وہ خود نادم ہوتا اور توبہ بھی کرتا، اور جب زنانے میں داخل ہوتا تو عورتیں اسے پہچان نہیں پاتی۔ ایک دن ہوا یہ کہ بادشاہ کی بیٹی کے حرم میں تھا، اور اس کا ایک ہیرا گم گیا، اور اس نے کہا کہ سب کی تلاشی کی جائے۔ اب جب اس کی تلاشی کی بات آئی، جلال الدین رومی فرماتے ہیں، جب اس کی تلاشی کی بات آئی تو یہ گھبرا گیا، اور گھبرا کر کہنے لگا کہ اب میری تلاشی ہوگی تو یہ حقیقت آشکارا ہو جائے گی کہ میں عورت نہیں مرد ہوں۔ اب جب اس کیفیت میں آیا اور جان پر بن گئی، دیکھو جان پر بن گئی، تو اس نے اللہ کو پکارا، اور پکار کر کہا کہ مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مولا کہ آج میں سچی توبہ کروں۔ کیا کروں گا؟ بولو سچی توبہ کروں گا۔ اور توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھو ایک طرف فرعون ہے، دنیا فرعون کے ظلم، استبداد اور اس کے تشدد کی کہانیاں سناتی۔ اگر کوئی حد سے زیادہ ظلم کرنے لگے تو لوگ کہتے ہیں یہ فرعون کی طرح ہے، بولتے ہیں کہ نہیں یہ فرعون کی طرح ہے۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ کیا بولتا تھا فرعون؟ میں رب اعلیٰ ہوں۔ لوگ اس کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ تو رب ہے، تو اپنی ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے نا، نیل سوکھ گیا ہے، ایک قطرہ پانی نہیں ہے، چل پانی جاری کر دے۔
یہ پریشان ہوا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، اپنے حواریوں کو بلایا، انہوں نے کہا کہ دیکھیے اب تک تو آپ ربوبیت کا دعویٰ کرتے تھے، لیکن اگر آپ نیل کے پاس گئے اور پانی جاری نہیں ہوا تو آپ جھوٹے ثابت ہو جائیں۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ نہ جائیں، لیکن وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا اس سامنے موسیٰ ہے، ہارون ہے، اور اگر میں نہ جاؤں اور نیل میں سے پانی نہ آئے تو لوگ مجھے چھوڑ دیں، میری پرستش چھوڑ دیں گے، میری عبادت چھوڑ دیں گے۔ تو یہ فرعون نے کیا کیا؟ سب کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ پہاڑ کے دہانے پر آ جاؤ، ندی سے متصل پہاڑ پر چلا گیا اور پہاڑ پر جا کر سب کو باہر روک دیا، اب دیکھو باہر روک دیا، اور روک کر کہا کہ تم سب یہاں رکو، میں بھی آتا ہوں۔ غار کے اندر گیا، ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، سچ میں بھی گیا۔ اب ذرا دیکھیے اللہ سے بندے کا رشتہ اور وہ بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ کوئی ساری دنیا مل کر اب ربوبیت کا دعویٰ کرے تو اس کی شان ربوبیت میں کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، وہ ہے تو ہے وہی رب، وہی پروردگار ہے۔ یہ حالت سجدہ میں گر گیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ، اے موسیٰ کے رب، تو جانتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ میں رب نہیں ہوں، میں رب نہیں ہوں، مجھے معلوم ہے تو ہی رب ہے، لیکن اے اللہ لوگوں کے سامنے میری کچھ عزت ہے، لوگ مجھے پوچھتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو بے نیاز ہے، تیری شان میں کوئی کمی والی ہونے والی نہیں ہے۔ اے موسیٰ کے رب، میں تجھے موسیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی صداقت کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی رسالت کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی سچائی کا واسطہ دیتا ہوں، اس کی نبوت کا واسطہ دیتا ہوں۔ اے اللہ، اے موسیٰ کے رب، اب نیل میں پانی جاری کر دے۔ اتنا کہنا تھا، عاطف غیبی سے سجائی کہ اے فرعون ذرا باہر نکل، اور باہر نکل کر منظر دے۔ فرعون باہر آیا، پہاڑ کے دہانے پر ٹھہرا، یکایک نیل میں سے بہتا ہوا سیلاب آ گیا۔ سارے اس کے ملک کے رہنے والے لاکھوں کروڑوں باشندے پھر سے اس کے سامنے حالت سجدہ میں گر گئے۔ یہ حکایت میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ حالت کفر میں اگر بندہ ربوبیت کا دعویٰ بھی کرے، اس کے باوجود بھی میرے رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جائے تو میرا خدا اتنا بے نیاز ہے کہ اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ اسے بھی عطا فرماتا ہے، وہ اسے بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم آج ہر طرف جانے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں جو ہماری ہر ایک سانس کا مالک ہے، جس نے ہمیں اس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ جن نعمتوں کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو جب نسور کو پکڑے جانے کا خوف ہوا، توبہ کسے کہتے ہیں دوستو؟ دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم کی پوری اولاد خطا کار ہے، پوری اولاد خطا کار ہے، کیونکہ آدم سے خطا ہوئی تھی، اسی لیے جنت سے زمین پر وہ لیے روانہ کیے گئے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں ذرا توجہ سے سنو، محبت سے سنو اور عشق رسول کے جذبے کے ساتھ، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطاؤن التوابین، بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرے، توبہ کرے۔ کیا کرے؟ توبہ توبہ توبہ۔ یاد رکھو دوستو، توبہ کا معاملہ یہ کہ حدیث شریف میں آتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کو توبہ کو ہم نے بہت لائٹ لے لیا ہے، بہت ہلکے معنوں میں لے لیا ہے۔ استغفار جب ہم پڑھتے ہیں نا تو زبان سے نکلتا ہے، دل سے آواز نہیں آتی۔ تم جب استغفر اللہ کہو، جب زبان سے کہو تو دل سے آواز، دل کہے کہ یہ بھی استغفار کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ بولو، استغفار کر رہا ہے۔ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ نصوص سے پوچھو، جب اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا، اسے مہلت کیا دی؟ مہلت دیکھیے، مہلت ابھی بھی ملتی ہے، تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور اگر ڈاکٹر کہے کہ نہیں بیٹا تمہارے بچنے کے چانس نہیں، آپ دعا کرنے چاہتے ہیں، دعا میں لگ جاتے ہیں، گناہ چھوڑ دیتے ہیں، زنا چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی شراب ہے تو شراب چھوڑ دیتا ہے، اگر کوئی کسی کا مال ڈبانے والا ہے تو مال ڈبانا چھوڑ دیتا ہے، صدقات کرنے لگتے ہیں، خیرات کرنے لگتے ہیں۔ جب حالت بری ہو جاتی ہے تو پیسے کھل جاتے ہیں، مدرسوں کو پکڑے چلے جاتے ہیں، ذرا اچھے ہو گئے پھر اسی روش پر لگ جاتا ہے، پھر لوگوں کا مال ڈبانا شروع کر دیا،
پھر ماں باپ سے نافرمانی شروع کر دی، پھر وہ طلب کرنا شروع کر دیے، کیے کہ نہیں بولیے آپ؟ اس کے بعد پڑوسی کو نہیں ستا رہے تھے تو طبیعت خراب تھی، طبیعت اچھی ہو گئی، پھر چھوڑ دیا، پھر ستانا شروع کر دیا اس کو۔ اب توبۃ نصوحہ کسے کہتے ہیں؟ اب جب نصوح بچ گیا، جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ جب یہ بچ گیا تو اس نے کہا کہ اتنی بڑی مصیبت سے اے اللہ تم نے مجھے نجات عطا فرمائی، اب میں یہاں رہنے والا ہوں۔ یہ نکلا، اس نے جنگلوں کا رخ کیا، ایک پہاڑ پر گیا اور پہاڑ پر جا کر وہاں پر اپنا ٹھکانہ بنایا اور وہاں جا کر رہ گیا۔ اور جب وہاں رہنے لگا بہت دنوں کے بعد تو اس نے دیکھا کہ ایک بھٹکتی ہوئی اس کے پاس گائے ہے، تو اس نے دیکھا کہ یہ گائے جس کی بھی ہوں، اب مجھے اس کے دودھ کی ضرورت ہے، تنہا رہ رہا ہوں۔ اس نے اس کا دودھ دھویا، دودھ پیا، اور تھوڑے دن کے بعد دیکھا کہ وہاں پر ایک لشکر آیا اور وہ پیاس کی شدت سے بے چین تھے، قافلے تجارت والے تھے، 50-100 لوگ تھے۔ دیکھیے اسباب بناتا ہے پروردگار، سچی توبہ کرنے والے کے لیے اللہ اسباب فراہم کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک قافلہ وہاں پر پہنچا، اس کو اس نے دودھ پلایا، اس قافلے والوں نے اسے پیسے دیا، اس نے وہاں پر کنواں کھود دیا، کنواں کھودا، وہاں پر پانی برآمد ہو گیا۔ وہاں پر غیر ذی زرع وادی تھی، کھیتی ہونے لگی، ہوتے ہوتے اس کی شہرت ہو گئی، پیسے زیادہ آنے لگے، دن رات یہی کام کرتا، اللہ کے بندوں کو خیال کرتا، لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کرتا، اتنی کرنے لگا کہ برکت 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 ہوتی رہی۔ توبہ اور استغفار کرتا رہا، رات بھر توبہ کرتا رہا، تمہارے تعلق کی بارگاہ میں عبادتیں کرتا رہا، اتنی برکت ہو گئی کہ بادشاہ وقت کو، جلال الدین رومی کہتے ہیں کہ بادشاہ وقت کو اطلاع پہنچی کہ میرے ملک میں ایک ایسا شخص رہتا ہے جو بڑا سخی ہے، غریبوں کی مزدوروں کی ضرورتوں کو یہ پوری کرتا ہے۔ تو اس کو یہ اطلاع پہنچی تو اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں آپ سے نہیں ملتا، میں فقیر آدمی ہوں، میں آپ سے نہیں۔ بادشاہ نے کہا میں اس سے ملنے آتا ہوں۔ جب یہ ملنے آیا، جلال الدین رومی فرماتے ہیں جب ملنے آیا تو اللہ نے فرشتے کو بھیجا، موت کے فرشتے کو کہا کہ بادشاہ کی اب جان کو، روح کو قبض کر لیا جائے۔ بادشاہ فوت ہوا، لوگوں نے کہا بادشاہ اس سے ملنے آیا تھا، اسے پکڑ کر لا کر تخت پر اٹھایا۔ اسے کہتے ہیں توبۃ، بولو نصوحہ، یہ نصوح کی توبہ۔ تو دوستو توبہ ایسی ہو، اور جب توبہ ہونا تو پھر اس کے بعد معصیت رہا، اور اگر اس کے بعد پھر گناہ ہو جائے تو اللہ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حدیث صحیح ہے، آپ مولا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب میرے بندوں سے کہو، ذرا دیکھو محبت کا انداز پروردگار کا، وہ تم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے محبوب میرے بندوں سے آپ کہہ دیجیے، کوئی خوشخبری دے دیجیے کہ اگر ان کے گناہ اتنے ہو جائیں جتنا سمندر میں جھاگ ہوتا ہے، تصور کیجیے آپ، اتنے گناہ ہیں نہیں ہے نا، اتنے گناہ بڑھ جائے جتنا سمندر میں جھاگ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی میرا بندہ مجھ سے سچی توبہ کر لے تو مصطفیٰ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے مجھ سے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ دوستو توبہ کسے کہتے ہیں بتایا؟ توبہ کیسی ہونی چاہیے نوجوان، اور ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر آج کی رات ہم میں سے، آپ میں سے، ان میں سے بیٹھے نوجوانوں کی توبہ کی بات کر رہا ہوں، کسی ایک نوجوان کی توبہ اگر قبول ہو جائے، حدیث پاک بیان کر رہا ہوں، کسی ایک نوجوان کی اگر توبہ قبول ہو جائے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ایک نوجوان کسی محلے میں رہنے والا سچی توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے شہر سے 40 دن تک اس کے قبرستانوں میں سے عذاب الہی کو اٹھا دیتا ہے۔ پروردگار یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مردے پر کس قسم کا عذاب نازل کیا ہے، یہ برکت ہے سچی توبہ ہے، یہ ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ اور توبہ کیسے ہونی چاہیے دوستو؟ توبہ صدق دل سے ہونی چاہیے، توبہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر ہونی چاہیے، توبہ ایسی ہونی چاہیے کہ میرے آقا مولا علیہ السلام آج سے 1400 برس پہلے آج ہی کی رات کا آخر حصہ ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے میرے نبی کو اپنے حجرے میں نہیں پایا، بہت دیر تک دیکھا، انتظار کیا، نہیں حضور جنت البقیع میں۔ ذرا وہ منظر سوچیے، حضور دعا فرما رہے ہیں، تمام مظلومین ہیں، شہداء کے لیے استغفار کر رہے ہیں، لوٹ کر تشریف لے کر آئے، اور لوٹ کر تشریف آنے کے بعد ام المؤمنین عائشہ صدیقہ دیکھ گئی ہے کہ آپ مولا علیہ السلام پر خشیت آتی ہے۔ آج کی رات
خشیت یعنی اللہ کے خوف سے لرزنا، جیسے جسم کانپتا ہے اس طریقے سے حضور کا جسم وہ کانپ رہا ہے. اور آقا مولا علیہ السلام حالت سجدہ میں چلے گئے. اتنا طویل سجدہ کیا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بے چین و بے قرار ہوئی کہ کہیں اس حالت میں حضور ہم سے جدا تو نہیں ہو گئے. ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کے آقا مولا علیہ السلام کے پیر پر تلوی پر اپنی ہاتھ کو گھیرا تو حضور نے تھوڑی سی حرکت کی تو میں خوش ہو گئی کہ میرے نبی موجود ہیں. میرے آقا تشریف لے کر جب سجدے سے سر کو اٹھایا تو ذرا سوچو آج کی رات حضور نے کتنا طویل سجدہ کیا کہ نہیں بولی؟ آج کی رات کتنا طویل سجدہ کیا کہ ام المؤمنین فرماتی ہے کہ مجھ کو یہ خوف ہوا کہ حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تو دوستوں اس سجدے کا تمہیں واسطہ ہے، ایک سجدہ ایسا کرو کہ کہنے والے نے کہا تک وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے ملتا ہے آدمی پر جان. آج کی رات ایسا سجدہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے. اور دیکھو یاد رکھو شب برات کی فضیلتوں میں ایک فضیلت یہ کہ آج آقا فرماتے ہیں کہ اے عائشہ آج کی رات بروکل کی بکریوں کے بالوں کے برابر اور اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی نہیں گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ حضور اپنے حجرہ مبارکہ سے نکل کر بقیع شریف کو تشریف لے کر گئے. میرے نبی اگر حجرہ عائشہ میں بستر مبارکہ پر لیٹے دعا فرما دیتے تو تمام امت کی مغفرت ہوئی کہ نہیں؟ لیکن حضور نے بتایا کہ آج کی رات میں نبی آخر الزمان ہو کر سید الاولین والآخرین ہو کر دونوں جہاں کا تاجدار اور مختار ہو کر بقیع کو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں جب جاؤں اور جا کر دعا کروں تو اے میرے امتیوں صبح قیامت تک تم پر بھی یہ لازم ہے کہ تم بھی اپنے مرحومین کے قبرستانوں پر جاؤ اور جا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کرو کیونکہ یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. یہ بدعت بولیے یہ بدعت نہیں ہے، رسول اللہ کی ہے سنت ہے. جو قبرستانوں میں گئے ہیں اور جو نہیں گئے ہیں بتائیے وہ کہیں آج انشاءاللہ اپنے مرحومین کے پاس جائیں گے اور ان کے لیے دعا اور استغفار کریں گے. دوستوں آخری بات سنیں، آج کی رات عبادات اور اذکار کو آپ نے علماء سے سن رکھے ہیں. کیا کیا جائے؟ 100 رکعت اگر کوئی نماز پڑھ لے آج کی رات، اگر وقت ملے کوئی پڑھ لے تو آقا مولا علیہ السلام کو سلام فرماتے ہوئے شریف کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر 100 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. کتنے بولیے؟ 100 فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. اور فرشتوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ 30 فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو اس پر نازل کیے جاتے ہیں، وہ اس کے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرتے ہیں. آسمان سے اتر کے آج کی رات اور صرف ہر ایک شخص کے لیے 100 فرشتے. کتنے بولیے؟ 100 فرشتے. 30 فرشتے اتر کر رزق کی کشادگی کے لیے دعا کرتے ہیں. پھر 30 فرشتے اس کے لیے اتر کر اس کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں. 30 فرشتے پھر اتر کر اس کے لیے اتر کر 30 فرشتے اس کی رزق کی کشادگی کی دعائیں کرتے ہیں. 30 فرشتے اس کی عمر درازگی کی دعائیں کرتے ہیں. 30 فرشتے آفات سماوی و ارضی کی بلائیات سے بچانے کے لیے دعا کرتے ہیں. اور بچے ہوئے 10 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعا میں مجبور رہتے ہیں کہ اے اللہ اس شخص کو جس نے 100 رکعت نماز آج پڑھی ہے یعنی 50 گزارے جس نے آج کی رات پڑھے ہیں 10 فرشتے بچے ہوئے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ. تو یہ طریقہ کار ہمارے بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں. نوجوان اپنی زندگی کو بڑی بچاؤ اور یاد رکھو ہم اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں سرخرو نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے نبی کا وسیلہ لے کر نہیں جائے. کوئی دعا تمہاری اس وقت قبول نہیں. اور گناہوں کی خلاصی کے لیے اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا محبوب سے کہہ دیجئے کہ یہ جب اپنے نفس پر ظلم کرے تو آپ کی بارگاہ میں آئے. کہاں آئے؟
آپ کی بارگاہ اب آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفر اللہ، تو یہ اللہ سے استغفار کرے. کیا کرے؟ استغفار کرے. جب یہ اللہ سے استغفار کرے اور محبوب آپ ان کے لیے استغفار کرے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور پھر محبوب آپ ان کے لیے استغفار کریں. توجہ ہے آپ کی آخری بات کہہ رہا ہوں. آپ نے اپنے نفس سے ظلم کیا، گناہ کیا، آپ نے استغفار کیا، کہا اللہ معاف کر دے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے پاس آئے، استغفار کریں، اب معاف نہیں کروں گا. مصطفیٰ آپ ان کے لیے کہے کہ اے اللہ اسے معاف کر دے. توجہ ہے آپ کی کہ نہیں؟ اس کے بعد میرے محبوب آپ کے لب ہلیں، آپ کے دست مبارک اٹھے اور آپ کہیں کہ میں پروردگار میں تجھ سے کہتا ہوں اسے معاف کر دے، تو اللہ فرماتا ہے کہ مصطفیٰ مجھے عزت کی قسم ہے میری، مجھے آپ بہت زیادہ معافی قبول کرنے والا پائیں گے. تو آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو حضور کا وسیلہ لے کر جاؤ اور اس بات کا تہیہ اور عہد کر کے جاؤ مسلمانوں کہ مولا جیسی زندگی گزر گئی ہے، لیکن ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں تو سچی توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، تیری بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، تو سے معافی طلب کریں گے. اور آج کی رات مسلمانوں جب دعا کرو، تھوڑا پانی میں تو ان مسلمانوں کو یاد رکھو جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے. حضور اپنی صبح قیامت تک آنے والی ایک امتی کے لیے حضور نے دعا فرمائی ہے کہ نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کیسے کیسے مظالمات ارض فلسطین پڑھائے جائے. تو میں آپ سے خواہش کروں گا کہ آج کی اس مقدس رات میں آپ فلسطین کے مسلمانوں کو بولیے اپنی دعاؤں میں نہیں بھولیں، یاد رکھیں گے. اور آج کی رات جب آپ دعا کریں تو اس یقین کامل کے ساتھ کریں. اور دعا کہتے ہی اسے ہے دوستو جس میں یقین کامل، وہ دعا ہی الفاظ کی ادائیگی ہے جس میں یقین نہ ہو کہ یہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں. دھڑکے والی دعا نہیں کریں گے، آپ ایسی دعا کریں گے کہ یقین کامل ہو کہ اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما رہا ہے. اور اس یقین محکم کے ساتھ دعا کریں گے تبھی آپ کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. آج کی اس مقدس رات میں روئیں، گڑگڑائیں، سال بھر جو آپ نے ہم سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں ان سب کا ذخیرہ جمع کریں اور ان سب کو یاد کریں. کیا کریں؟ توبۃ نصوحہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی، کہ میں نے اس کا دل دکھایا تھا، میں نے اس کا مال ہڑپ لیا، زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، میں نے یہ غلط کام کیا تھا، میں نے وہ غلط کام کیا تھا. جب یہ سارے کام آپ کو یاد آ جائیں تو اللہ کی عزت کی قسم آپ پر رقت تاری ہوگی، آپ کی کیفیت میں تبدیلی آئے گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوں گے. اور اللہ کی عزت کی قسم ایک آنسو اگر سچا ندامت کا آپ کی آنکھوں سے ٹپک جائے تو حق سبحانہ و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کروا دے گا. شہید کے خون کے قطروں سے زیادہ افضل توبہ کرنے والوں کی ندامت کے آنسو ہے. ذرا سوچو حق سبحانہ و تعالیٰ تم پر کتنا فضل و کرم فرما رہا ہے کہ آج کی رات پروردگار آسمان دنیا پر جلوہ کرے اور ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی بیمار جو مجھ سے شفا مانگے تو اسے شفا کرے، ہے کوئی پریشان حال جو مجھ سے پریشانی سے خلاصی مانگے میں اسے پریشانی سے خلاصی دے دوں، ہے کوئی جو رزق میں کشادگی چاہے، کون ہے جسے اولاد نہیں اسے اولاد دے دوں، کون جو پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور کر دوں، اگر کوئی اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت طلب کرے تو میں اس کے ماں باپ کو معاف کر دوں، جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا کر دوں. تو دوستو آج کی رات کو ضائع نہ کریں بلکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرگریز ہو کر دعا کریں کہ مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ پروردگارا ہم گناہگار سے نہیں بدکار سے نہیں لیکن تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وفادار ہیں. اے مولا کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ تجھے تیرے محبوب مکرم نور مجسم آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس ارشاد مبارکہ کی واسطہ ہے جس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات بڑے قلب کے بھیڑوں کی بالوں کی تعداد تو اپنے گناہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اے پروردگار ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی نام شامل فرما دے، ان خوش نصیبوں میں ہمارے مرحومین کا نام شامل فرما دے.
اے باری تعالیٰ ہماری زندگی میں جو کچھ ہم نے گناہ کیے ہیں تمام گناہوں کی آج کی رات ہماری توبہ قبول فرما دے۔ اے اللہ جو ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ دانستہ نادانستہ گناہ ہم نے کیے ہیں، اے پاک پروردگار آج کی رات کی حرمت کے سبب ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اس محفل کی نشست کی برخاستگی سے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار دن کے اجالوں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما، رات کے اندھیروں میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو گناہ ہم نے اعلانیہ طور پر کیے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما، اور پروردگار جو گناہ ہم نے چھپ چھپا کر کیے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار تیرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرما، رحم فرما، لطف اور عنایت کے معاملے فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم نے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جن کے کاروبار ہیں ان کی تجارت میں برکت عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ ہم نے جو بے نمازی ہیں انہیں نمازی بجانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، جو نماز پڑھتے ہیں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما، اخلاص اور الہیت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرما، جن کے والدین دار فانی سے کوچ کر گئے ان کے بنا مغفرت فرما، جنت الخلد میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جہاں کہیں مسلمانوں کے قبرستانوں پر تیرا عذاب تیرا قہر نازل ہو رہا ہے، اے اللہ ان قبرستانوں پر قہر و عذاب کو روک تیرے رحمتوں کا رحمت نازل فرما۔ اے اللہ تمام خطائے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت و عصمت و عفت و حرمت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہندوستان کے رہنے والے 20 کروڑ سے زائد مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، ہمارے علماء کی حفاظت فرما، ہمارے مشائخ کی حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری نوجوان نسل کو بے راہی سے بچا، انہیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، دین و دنیا میں ترقی عطا فرما، دین و دنیا کا علم عطا فرما، کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے پڑھ رہے ہوں انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما، جن کے امتحانات ہیں ان کے امتحانات میں کامیابی عطا فرما، بہتر سے بہتر روزگار کی مواقع فراہم فرما۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو بے راہی سے بچا، انہیں سچی توبہ کرنے والا بنا، انہیں نماز پڑھنے والا بنا، انہیں روزہ رکھنے والا بنا، انہیں تیری اطاعت گزاریاں کرنے والا بنا، ان کو تیری فرمانبرداریاں عطا فرما۔ اے اللہ ان کو تیری اطاعت گزاریاں عطا فرما۔ مولا جو بچے اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، اے پاک پروردگار ان بچوں کو اپنے ماں باپ کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، مولا پروردگار اپنے خزانوں سے ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب یا فرما۔ جو وہ قرض کے بوجھ میں پریشان حال ہیں، اے اللہ ان قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ اے پاک پروردگار امت مسلمہ میں جو بچیاں رشتوں کے قابل بیٹھی ہیں، جو فتنہ ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ حکومت کر رہی ہے، مولا ہماری نوجوان نسل کو یہ توفیق عطا فرما۔ پروردگار ایسی بچیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں ان کا بغیر کسی دہیج وغیرہ کے نکاح ہو جائے، ایسے اسباب عطا فرما۔ ہمارے نوجوانوں کو ایسے حوصلے عطا فرما، ان میں تقویٰ اور طہارت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما۔ اے باری تعالیٰ ہمارے ظاہر پوشیدہ کبیرہ صغیرہ تمام گناہوں کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرما، خلوص عطا فرما، للہیت عطا فرما۔ مولا کریم ایک دوسرے کا درود بانٹنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو تیرے حبیب کی امت میں جو پریشان حال ہے، کسی کے گھر میں چولہا نہیں چلتا، کسی کے گھر میں دوائی کا انتظام نہیں، کوئی پریشان حال ہے، تو مولا جن کو تو نے عطا کیا ہے، مولا جن کو جن نے دولت عطا کی ہے ان کو یہ توفیق بھی دے کہ وہ ملت اسلامیہ کے دکھ درد میں شریک ہو سکے۔ ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا موقع عنایت فرما، ہمیں ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما، ایک دوسرے کی آپس میں خیر خواہی کا جذبہ عطا فرما، مسلمانوں کے درمیان اتحاد عطا فرما۔
اتفاق عطا فرما، محبت عطا فرما، اخوت عطا فرما، ایک دوسرے کے تئیں مولا جو نفرتیں عام ہو گئی نفرتوں کو دور فرما، مسلکی اختلافات کو دور فرما، ہم آہنگی عطا فرما، اس ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو اپنا فضل اور کرم فرما، انتظامی کمیٹی مسجد حاضر کی جو خدمات انجام دے رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جمی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جتنے حاضرین یہاں پر آئے ہیں اور وہ آج تیرے حبیب کے ذکر میں تیری یاد میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، پروردگار آج کی رات کے صدقے تصدق ان کے جمی مقاصد میں کامیابی عطا فرما، دین و دنیا میں ترقی عطا فرما، ہر کوئی بیماری سے بچا، آفتوں سے بچا، دشمانیوں سے بچا، کٹھنائیوں سے بچا، آزمائشوں سے بچا، اے پروردگار صحت عافیت کی زندگی عطا فرما، سلامتی والی زندگی عطا فرما، تقوی عطا فرما، طہارت عطا فرما، اے پاک پروردگار سینے میں تیرے نبی کی محبت میں دھڑکنے والا دل عطا فرما اور سر میں تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما، اے اللہ تیری خشیت عطا فرما، تیری معرفت عطا فرما، میں اللہ ہمیں گناہوں سے باز رکھ، شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچا، اے اللہ ہمیں شیطان لعین کے مکر و فریب سے بچا، اے پروردگار ہم کمزور ہیں، ہم مجبور ہیں، شیطان لعین کے فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے والی اللہ جو زندہ ہے تیرے حق پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وفادار بنا کر جلا، مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے پاک پروردگار ہماری نسلوں کو طیب بنا، ہماری آنے والی نسلوں کو اہل بیت اطہار کی سچی مکی اٹوٹ غلامی عطا فرما، تولائے حیدر کرار عطا فرما، حسن کریمین کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، صحابہ کرام با وفا صحابہ کرام اقتداء کرنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کاملین کے طریق پر نامزد فرما، سرکار محمود سبحانی کو ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے چوک گئے ہیں وہ بھی عطا فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، ہم سب کی عمر میں آل میں اولاد میں عقیدے میں ایمان میں خوب برکت عطا فرما، صلی اللہ تعالی علیہ سید الاولین والآخرین وعلی الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔